السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں چینل 6 اور میں ہوں احمد دوشی. عمیر صاحب یہ بتلائیے گا کہ آپ شازیہ قدوائی کی بات کرتے ہیں یا ریان صدیقی صاحب کی یا دبئی سیٹ کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان میں ایسا سیٹ کیوں نہیں لگتا یا وہ کمرشل مشاعرے کیوں نہیں ہو رہے؟ کہاں پہ اس کی فلاز کیا ہیں؟ آپ کچھ بتا سکیں. نہیں، میں اس بات سے جزوی اختلاف کروں گا کہ یہاں پہ نہیں ہوتے. میں نے کراچی میں ایک موہٹا پیلس میں مشاعرہ پڑھا، اس کا سیٹ بھی اتنا ہی جاندار، اتنا ہی شاندار. پیچھے پورا موہٹا پیلس اور آگے ویسا ہی سیٹ تھا جس کی صدارت افتخار عارف صاحب نے کی تھی. وہ اس سال کی ہے، جب میں نے پڑھا تھا تب انور مسعود صاحب نے صدارت کی تھی. وہ ہر سال کرواتے ہیں، تو ایسے مشاعرے ہوتے ہیں. وہ منظر عام پہ نہیں آ پاتے کیونکہ شاید تھوڑا سا مطلب ہم اس کو اچھا بیچ نہیں سکتے. جی، ہمارے یہاں میرے خیال میں مارکیٹنگ کا ایشو زیادہ ہے، اور شاید ہمارے یہاں کی آڈینس بھی اتنی رسپانسو نہیں ہے جتنی کہ ایک کسی انٹرنیشنل چینل کی ہو سکتی ہے. تو کیونکہ وہ ایک بین الاقوامی چینل ہے تو ان کے پاس آڈینس کافی زیادہ ہے، تو وہ ود ان ڈیز آپ کی جو ویڈیوز ہوتی ہے وہ بہت پھیل جاتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی وہ مسئلہ ہے کہ یہاں نہیں ہوتا. یہاں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ شاید وہ اتنا بکتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے. کمرشل مشاعرے مطلب اس طرح بیچ نہیں پاتے آپ، یہ کہہ رہے ہیں مین پرابلم یہاں پہ. اس سے آگے سر تھوڑا سا چلیں، اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ نے تو بتا دیا، اسٹڈیز کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کا ذہن جو تھا، ابھی آپ کریٹیو ہی جاب کر رہے ہیں نا جی، تو آپ کا ذہن جو تھا، جو ایک سمت آپ نے تعین کر رکھی تھی کہ میں نے شاعر ہی بننا ہے، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور خاکہ بھی تھا، کوئی بینکر بننا تھا، کچھ اس قسم کا؟ نہیں، وہ جیسے کسی بھی چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں، وہ 4-5 سال کا ہو تو کہتا ہے پائلٹ بنوں گا، اس کے بعد 7 سال کا ہو تو ڈاکٹر بنوں گا. تو میرا بھی ویسا ہی تھا کہ بہت سارے شوق آئے گئے، لیکن کالج میں جانے سے پہلے میرے ذہن میں بن چکا تھا کہ میں نے ایک آرکیٹیکٹ بننا ہے. تو میرے ذہن میں یہ کلیئر تھا کہ مجھے نقشوں سے، لکیروں سے، جیومیٹری سے لگاؤ تھا. اور وہ خیر میں نے پھر اس کو پرسو کیا. یو ای ٹی لاہور سے میں نے پھر انجینئرنگ کی ڈگری لی، آرکیٹیکچر انجینئرنگ کی. تو وہ تو خیر ہوا. جہاں تک شاعری کی بات ہے تو شاعری بچپن سے گھر میں ماحول تھا. والدہ کے پاس ایک ڈائری تھی جس میں وہ اشعار لکھا کرتی تھیں، اور اکثر ہم تینوں بہن بھائیوں کو بٹھا کے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے کہ بیت بازی ٹائپ. تو اس سے کافی ایک شروع سے تھا کہ لکھنے پڑھنے کا، شعر سننے کا، سنانے کا. پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہوئی تو پھر لگا کہ یہ تو جہان ہی اور ہے. تو دریافت کیا خود کو، وہ میں نے کہہ لیں اسکول کی لیٹ یا کالج کا سٹارٹ کہہ لیں، لیکن تب کی ساری جو شاعری ہے وہ میرے پاس نہ موجود ہے، نہ کبھی کہیں لکھی ہے، سنائی. یونیورسٹی میں آ کے بھی غزلیں، اشعار وغیرہ کہتا رہا، دوستوں کو سناتا تھا، کبھی کچھ لکھا نہیں. پھر یہ جب فیس بک پہ لگانا شروع کی تو اس وقت میرے پاس یہ کوئی ہو چکی تھیں کوئی 20-25 غزلیں. پھر اس کے بعد سلسلہ چل نکلا. تو پھر ایک تحریک ہوتی ہے آپ کو، جب آگے سے پذیرائی ملتی ہے تو کچھ لوگ تو اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں، لیکن میرا تھا کہ اگر مل رہی ہے تو اس کو مزید وقت، مزید محنت، مزید ڈیڈیکیشن اس کو چاہیے. تو بس اس کے بعد سے کام چل نکلا. زبردست، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی، آپ نے بچپن کا حوالہ بھی دے دیا، فیملی چونکہ. اچھا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے چلیں بچپن میں کتاب کے ساتھ وابستگی آپ کی والدہ کی وجہ سے تھی. آج کل کا نوجوان کتاب سے دور ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت دور ہے، یا وہ اب کتاب سے وہ جو رشتہ جو ہمارا تھا، جو اس کتاب کا لمس ہے، اس سے محرومی ہے؟ تو یہ کتنے خطرناک ہے اس معاشرے کے لیے؟ یہ تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں اس میں. میرے خیال میں یہ ایک خدشہ ہے کہ کتاب سے دوری ہو جائے گی. میں نے بک فیئرز دیکھے ہیں جا کے، وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو اتنے نو عمر افراد کی تعداد وہاں پہ موجود ہوتی ہے کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کم از کم میں تو مطمئن ہوتا ہوں دیکھ کے. اور کتابیں بکتی ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ بک پیلسز ختم ہو گئے ہیں، بک شاپس نہیں ہیں. کتابیں بکتی ہیں، کوئی اچھی کتاب ہو تو اس کو خریدنے والے بہت ہوتے ہیں. بلکہ اب تو انٹرنیشنل لٹریچر یہاں اتنا بکتا ہے. ہمارے یہاں ریٹ کا ایک ایشو ہے. ریٹ کا ایشو ہے، وہ اصل میں جو اس کی کمی آئی ہے اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے. آپ کو پہلے جو چیزیں صرف کتاب میں ملتی تھیں یا پھر مشاعرہ ہوتا تھا، اب آپ کے پاس ایک نیا سورس آ گیا سوشل میڈیا، جہاں پہ آپ کو ٹک ٹاک، یوٹیوب، واٹس ایپ، ہر جگہ پہ آپ کو وہی چیز جو آپ کہیں پڑھنا یا سننا چاہ رہے ہیں آپ کو وہاں سے مل رہی ہے. تو ظاہری بات ہے وہ پھر کتاب خریدنے کے لیے کم لوگ جائیں گے. لیکن جن کو کتاب کا شوق ہے وہ ابھی بھی، کیونکہ آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کی میں نے کچھ چیزیں پڑھ لی جو ریفرنس کے طور پہ رکھ لی، لیکن میرے موبائل کی کیپیسٹی کم تھی، وہ ڈیلیٹ ہو گئی، تو بعد میں مجھے ریفرنس نہیں ملے گا. ریفرنس کے لیے بک کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا عمیر صاحب، آپ کچھ لا رہے ہیں کتاب؟ جی. کتنا عنقریب؟ میں پچھلے سال بھی اسی ماہ میں لاہور بیٹھا انٹرویو میں نے کہا تھا کہ عنقریب، اور آج بھی کہہ رہا ہوں عنقریب، لیکن اب کافی قریب ہے کیونکہ مسودہ دے چکا ہوں.
اور بس انشاءاللہ اب کچھ ماہ میں اس مراحل سے گزر رہے ہیں بس. بعد کے مراحل میں ابھی اس کا ہے. ٹھیک مطلب جلد خوشخبری ملے گی. جی جی انشاءاللہ. بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں دو چیزیں. ایک تو مطلب شاعر بڑا ہونے کے ناطے اس کا روزگار اس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ کتاب کو شائع کروائے. اگر وہ شائع کروا دیتا ہے اتنی دسترس رکھتا ہے تو پھر وہ اس کو حلقہ احباب میں بانٹنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. مطلب اس طرح سے فروخت نہیں ہو رہی ہوتی. یہ اس حقیقت کو آپ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے, مطلب اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں حکومتی سطح پہ کوئی اقدامات ہوں یا ادبی حلقوں میں اس کی کوئی؟ جب ایک چیز بہت زیادہ تعداد میں آ رہی ہوتی ہے تو اس میں سے سلیکٹڈ چیزیں ہی نکلتی ہیں. ایسے میں ایک سامنے کی مثال دیتا ہوں. بالی ووڈ میں ہر سال کتنے فلمیں ریلیز ہوتی ہوں گی؟ بالکل. آپ کو مجھے کتنی یاد رہتی ہیں؟ ایسے 3 یا 4. اور کتنے بزنس کرتی ہیں؟ کروڑ سے اوپر, 200 کروڑ, ارب سے اوپر. جو مطلب تو ارب کی بات چلتی ہے, 100 کروڑ 200 کروڑ. تو وہ 3 یا 4 ہوتی ہیں جن کا کانٹینٹ عوام کو پسند آ جاتا ہے, جن کا کانٹینٹ اچھا ہوتا ہے, یا کم از کم سٹار پاور ہوتی ہے. اب یہی آپ بات چیز اس پہ لاگو کر لیں کتابوں کی, کیونکہ بک بیسکلی تو اگر آپ بیچنے کی بات کریں تو اس میں آپ کو پھر سیلنگ پوائنٹس بھی چاہیے. کانٹینٹ ہو, اچھی پبلشنگ ہو. تو میرے خیال میں تو اس جو پبلشنگ کا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کوئی پالیسیز اگر لے آئی جائے کہ ہر سال اتنی کتابیں ہوں گی پبلشر, یا پھر ایک ایسا ہو کہ ایک اسکیل دیا جائے کہ یار یہ معیار کو اگر بیٹ کرتے ہیں تب کتاب آپ کی اتنے کم از کم صفحات کی ہو. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ 50-60 صفحات کی بھی کتابیں آ رہی ہیں تو وہ ساری بات ہے. پھر آپ ایک کتاب ہے تو اس کا ڈیکرم کے ساتھ آنا چاہیے. اب ویسٹ میں دیکھ لیں آپ, وہاں پہ پبلش رائٹر جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی پبلشر نے خود آفر کی ہے کہ اس کی کتاب چھپی. ایسا نہیں کہ اپنے پیسہ لگا کے کوئی چھپوا لے وہاں سے. ریٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ مسائل کچھ ہیں جن کو مل جل کے کتابیں ہر سال مارکیٹ میں لاکھوں آ رہی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی 3 یا 4 ہوتی ہیں جو نکلتی ہیں, جیسے آپ نے ابھی حوالہ بھی دیا. جی. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, اگر آن لائن شاعری کی بات کی جائے تو اردو پوائنٹ پہ بھی آپ ہیں, پھر ریختہ پہ بھی آپ ہیں. کہاں پہ آپ کی خواہش تھی اور آپ نہیں ہیں؟ کوئی ایسے پلیٹ فارم آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیونکہ تقریباً موسٹلی بڑے پلیٹ فارم پہ آپ موجود ہیں, میں نے جہاں تک چیک کیا. وہ آپ نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. نہیں, میں آپ کی کوئی خواہش ہو کہ یار میں نے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, میں نہیں ہوں, کوئی ایسا؟ میں اس میں تو باری تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہوں. میں نے جہاں جب سوچا کہ یہاں ہونا چاہیے تو مجھے پتہ لگا کہ میں وہاں ہوں. تو اس لیے ابھی تک کوئی ایسی خواہش, کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے نہیں کہ میرے خیال میں شاعری کی سب سے بڑی اس وقت پڑھی جانے والی ریختہ ہی سائٹ ہے, تو اس پر بھی ہوں. اردو پوائنٹ جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی شاعری کی ہے, بلکہ پاکستان میں اور بھی کافی ساری ہیں, تو ان سب میں موجود ہیں. تو خواہش پہلی واقعہ بن چکی ہے. اچھا, اب کچھ آپ اپنی مرضی کا سنا دیجئے, کیونکہ آپ نے کچھ چیزیں تو میری مرضی کی سنائی, کچھ اپنی مرضی کا بھی سنا دیجیے. جی میں اپنی مرضی کا سناتا ہوں کہ ہمیشہ ہوتا ہے عزت اور احترام سے کام. ہمیشہ ہوتا ہے عزت اور احترام سے کام, جہاں بھی جاؤں چلاتا ہوں اس کے نام سے کام. ہم اہل گریہ ستارے چراغ خوف سکوت. ہم اہل گریہ ستارے چراغ خوف سکوت, شروع کرتے ہیں سب ایک ساتھ شام سے کام. کیا اچھا ہے, پھر سے پڑھیے. ہم اہل گریہ ستارے چراغ خوف سکوت, شروع کرتے ہیں سب ایک ساتھ شام سے کام. پھر اہل عقل جنوں پر سوال اٹھانے لگے. پھر اہل عقل جنوں پر سوال اٹھانے لگے, وگرنہ رکھتے تھے ہم لوگ اپنے کام سے کام. واہ واہ, بہت اچھے. پھر اہل عقل جنوں پر سوال اٹھانے لگے, وگرنہ رکھتے تھے ہم لوگ اپنے کام سے کام. مجھ ایسا سست تھکن کا شکار کیسے نہ ہو. مجھ ایسا سست تھکن کا شکار کیسے نہ ہو, پڑا ہوا ہے تجھ ایسے صبح خرام سے کام. واہ واہ واہ, کیا اچھا. اور وہ شاہ جس کا نہیں کوئی کام سہل اسے, وہ شاہ جس کا نہیں کوئی کام سہل اسے, خدا نہ خواستہ پڑ جائے مجھ غلام سے کام. واہ واہ, خدا نہ خواستہ, بہت اچھا. خدا نہ خواستہ پڑ جائے مجھ غلام سے کام. میں کاروباری گھرانے کا فرد ہوں نجمی. میں کاروباری گھرانے کا فرد ہوں نجمی, سو بھانپ لیتا ہوں طرز دعا سلام سے کام. واہ واہ واہ, بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہنے. عمیر صاحب بالکل لاسٹ میں یہ بتلا دیجیے کہ جو نئے لکھاری ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں, نوجوان لکھاری؟ نوجوان لکھاریوں کو میرا پیغام یہی ہے کہ ادب
اگر آپ ادیب بننا چاہتے ہیں تو ادب سیکھنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے. بڑوں کا ادب کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو کوئی چیز بڑے لیول پہ ہوتی ہے نا، وہیں سے نیچے کی طرف فلو کرتی ہے. اگر آپ کسی کو خود سے اونچا سمجھیں گے تو آپ تک علم پہنچے گا، اگر آپ خود کو اس جگہ پہ رکھیں گے تو آپ تک کچھ نہیں آئے گا. صحیح. تو بہت مطالعہ کریں، شاعری پڑھیں. اگر میں تو شاعروں کی بات کر سکتا ہوں کہ اگر شاعری کرنا ہے تو بہت ساری شاعری پڑھیں، روایت کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، اس کے بعد جتنے آپ کے پسندیدہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان سب کا بہت زیادہ مطالعہ کریں. اور مشاہدہ جو ہے اپنا اس کو شعر میں ڈھالنے کے لیے یہ آپ کے پاس کافی مواد اکٹھا ہو جائے گا اس مطالعے کے بعد، تو پھر آپ کو بہت آسانی رہے گی. اچھا، آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ جدید اشعار کے چکر میں کچھ ایسی اشعار بھی لکھ رہے ہیں جس کا جدیدیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ آج کل کے نوجوانوں کی بات نہیں ہے، میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ لکھنؤ کے دور سے آپ کو اس طرح کے اشعار کی مثالیں ملیں گی جو اس دور کے جدید اشعار ہوا کرتے تھے. صحیح صحیح. تو آج کل جو کہا جا رہا ہے یہ ایک وقت میں یہ قدیم اشعار ہو جائیں گے، تو اس کو جدید شعر کہنا، جدت اصل میں ایک ریلیٹیو سی ٹرم ہے. آج کل جو بھی کہا جا رہا ہے وہ جدید ہی ہے. 2020 میں کوئی اگر بندہ چراغ کا ذکر بھی کر رہا ہے تو وہ جدید استعارے کر رہا ہے، تو وہ جدید شعر کہا جائے گا. کسی خاص مضمون کے ساتھ یا خاص مضامین کے ساتھ جوڑ دینا کہ یہ مضامین ہوں گے تو اس کو جدت کہا جائے گا، یا کچھ کسی فارن زبان کے انگریزی کے الفاظ ڈال دیں گے تو وہ جدید. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. نیا خیال جدید ہوتا ہے، وہ چاہے آج آپ اسی اسلوب میں کہیں جس میں اساتذہ کہتے تھے، چاہے اپنے اسلوب میں کہیں. اچھا، ایک معصومانہ سوال پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو بات نثر میں باخوبی کہی جا سکتی ہے، آسانی سے کہہ دیتے، اس کو شعر میں ڈالنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی آج کل کے شعراء کے حوالے سے؟ کچھ کسی بھی چیز کا جو خلاصہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ پڑھا جاتا ہے. ناول اتنا نہیں پڑھی جاتی جتنا ان کا پلاٹ پڑھ لیا جاتا ہے اگر کوئی ضخیم ناول ہو تو. نثر میں جو چیز آپ ایک پیراگراف میں بھی کہنا چاہ رہے ہوں یا کم از کم مطلب 2 لائنوں میں اگر 2 لائنوں میں آپ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں تو ظاہری بات وہ چیز زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، وہ لوگوں تک جلدی پہنچتی ہے، سفر کرتی ہے. نثر پارا جو ہوگا اس کے کچھ اقتباسات ہوں گے، کچھ لائنز ہوں گی جو لوگ آگے تک پہنچائیں گے. مشتاق احمد یوسفی کے آپ نے اگر مضامین پڑھے ہوں تو ان کی کچھ لائنز ہیں جو چلتی ہیں. جی ایسے ہی. تو ایک انسانی میرے خیال میں فطرت ہے کہ چیزیں پک کرتی ہے اپنی پسند کی. تو شعر تو بنا بنایا ایک چھوٹی سی، مطلب آپ کے پاس بڑی سے بڑی بحر بھی ہو لیکن 2 لائن میں آپ کا پورا خیال سمو دیتی ہے، تو وہ ٹریول بھی آسانی سے کرتا ہے. اچھا، بہت شکریہ. آخر میں اگر آپ کچھ سنا دیجئے تو پھر اجازت چاہیں آپ. ہاں جی، ایک غزل ہے وہ، کیونکہ ساری بڑی بحروں کی سناتا رہتا ہوں ہر جگہ، تو آج ایک چھوٹی بحر کی یاد آ رہی ہے کہ میں بڑھاتا ہوں روشنی دیکھیں، میں بڑھاتا ہوں روشنی دیکھیں، غور سے گھر کی تیرگی دیکھیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. گھر کی تیر میں بڑھاتا ہوں روشنی دیکھیں، غور سے گھر کی تیرگی دیکھیں، وقت اب ٹھیک چل رہا ہے میرا، وقت اب ٹھیک چل رہا ہے میرا، آپ یہ قیمتی گھڑی دیکھیں. واہ واہ واہ، بہت اچھی. وقت اب ٹھیک چل رہا ہے میرا، کیا اچھی رہی. آپ یہ قیمتی گھڑی دیکھیں، کتنے لوگوں کی عرضیاں ہوں گی، کتنے لوگوں کی عرضیاں ہوں گی، اس کی ردی کی ٹوکری دیکھیں. واہ. کتنے لوگوں کی عرضیاں ہوں گی، اس کی ردی کی ٹوکری دیکھیں، اب لگاتے ہیں دور کی اینک، اب لگاتے ہیں دور کی اینک، آنکھیں دیکھی ہیں خواب بھی دیکھیں. بہت اچھے. اب لگاتے ہیں دور کی اینک، بہت اچھے. آنکھیں دیکھی ہیں خواب بھی دیکھیں، اور مجھ سے پتھر کو منہ چڑھاتا ہے، مجھ سے پتھر کا منہ چڑھاتا ہے، آئینے کی بہادری دیکھیں. بہت اچھے. بہت شکریہ عمیر نجمی صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور جاتے جاتے چونکہ بڑی طویل گفتگو ہوئی، آپ اس پہ رائے ضرور دیجیے گا کمنٹس باکس میں، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. وہ ادبی مافیا کے حوالے سے مجھے ظاہر صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تو میرے ضبط کو اتنا نہ آزما کہ تجھے میں آستی سے نکالوں زمیں پہ دے ماروں. اسی کے ساتھ احمد دوشی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.